نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے سید محسن بخاری فرام UK۔ آج کل آپ کو علم ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ میں لاہور آیا ہوا ہوں اور یہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اسلامی تاریخ اور جو قرآن پاک اور احادیث کے حوالوں سے آج آپ کو میں صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان یہ ایک ہی ایونٹ کے دو نام ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ سے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ ہم اس دفعہ عمرہ کے لیے جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ اکرام کا ایک دستہ جو کہ جنہوں نے سب نے احرام باندھے ہوئے تھے اور اس نیت سے کہ ہم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں تھا۔ جب آپ مکہ معظمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ نے آپ کو وہاں روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، عمرہ کی ادائیگی نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ نے وہیں پڑاؤ ڈھال دیا اور کچھ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، لیکن آپ نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کافی رشتہ داریاں مکہ معظمہ میں موجود تھیں، ان کو سفیر کے طور پر بھیجا گیا اور یقین دہانی کے لیے کہ ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کرنے آئے ہیں، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، صرف قربانی کے جانور لے کے آئے ہیں ساتھ، تو ہم عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں جا کے وہ کچھ دیر زیادہ رک گئے۔ وہاں جیسے میں نے کہا کہ ان کا رشتہ داریاں اور تعلق اور سارا پرانا تھا، تو یہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی امنگ صحابہ کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے سب صحابہ اکرام تیار ہو گئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ حکیم تھے، اللہ کی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، اور چونکہ اسلام ہے ہی ایک امن پسند دین، تو اس لیے آپ نے صحابہ اکرام کو روکا اور کہا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن وہ چونکہ ان کو یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس لیے وہ بڑے غصے میں تھے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ان سے کہا کہ آپ پھر وعدہ کریں کہ آپ میدان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی آپ پھر مکمل جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور جو وہ اس وقت اس دور کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کرنا کہ ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم
جنگ کریں گے اور میدان سے بھاگیں گے نہیں۔ اب اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہے بلکہ یہ میرے ہاتھوں پر بیعت ہو رہی ہے۔ تو بہت بڑا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا، بہت بہت اچھا حکم تھا، بہت اعلیٰ۔ اور صحابہ کرام میں جو وفاداری کا ثبوت دیا، اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے۔ جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہی ایک وجہ جنگ تھی، لہٰذا سب آپ خاموش ہو گئے۔ پھر بھی یہ سلسلہ بنتا رہا کہ ہم عمرہ کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو پھر ایک معاہدہ طے پایا قریش مکہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو اس کو صلح حدیبیہ کا نام بھی دیا جا رہا ہے اس معاہدے کو۔ اس معاہدے کی بظاہر جتنے بھی مندرجات تھے وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے۔ ایک تو جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو نبی پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ آپ معاہدہ لکھیں۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات شروع ہوئی تو وہ جو سہیل بن عمرو جو وہاں قریش مکہ کی طرف سے نمائندے تھے، انہوں نے کہا جی ہم چونکہ رحمان کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ نہیں لکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ہوا کہ نبی پاک نے لکھوایا کہ لکھیں کہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر اعتراض ہوا کہ جی ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو آپ سے جنگ کرتے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ یا علی اس کو مٹا دیں، اس کو کاٹ دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت ادب سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ پر ایمان ہے اور آپ سچے رسول ہیں، تو میں کیسے اس کو کاٹ سکتا ہوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مصلحت کے تحت جہاں رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیا اور معاہدہ طے پا گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کی پسپائی تھی اس میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے تھے، ان کی نظریں دور تک تھیں۔ تو معاہدہ طے پا گیا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہاں سے جو مکہ سے جو مدینہ جائے گا کوئی شخص یا کوئی اسلام قبول کرے گا تو اس کو واپس بھیج دیں گے آپ مکہ میں، اور اگر کوئی مدینہ سے یہاں آیا اور اس نے اسلام کے منافی کوئی بات کی تو ہم آپ کو وہ شخص واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ہر طرف سے قریش مکہ کا پلڑا بھاری تھا بظاہر، لیکن ساری شرطیں ان کی مان لی گئیں، اور اس میں یہ تھا کہ مسلمان اس دفعہ واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور اگلے سال ان کو اجازت ہوگی وہ آ کے عمرہ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگلے 10 سال تک قریش مکہ کی طرف سے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو معاہدے کی پاسداری کے لیے سب نے اس پہ سائن کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا عمرہ ہو گیا ہے تو آپ اٹھیں اور قربانی کریں۔ تو چونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے وہ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، تو اعتراض ہوا کہ ہم ایسے ہی قربانی کریں، ہم نے تو عمرہ کیا نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا عمرہ ہو چکا ہے تو آپ قربانی کریں۔ تو پھر قربانی کی اور واپس مدینہ منورہ اصل جو بظاہر عمرہ تھا اس کو کیے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ اب اس کے
دورس نتائج ہوئے کہ چونکہ امن ہو گیا اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ کفار مکہ نہیں جنگ نہیں کریں گے، تو جب صلح صفائی ہوگی تو بہت سے عرب قبائل کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اور لوگوں نے جوک در جوک اسلام میں شامل ہونا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اب یہ قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اور پہلی دفعہ اسلامی سلطنت کو قریش مکہ اور مشرکین مکہ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ ایک ریاست بن چکی ہے۔ اس دوران اگلے 2 سال میں بہت ترقی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، اور پھر بہت جلد مکہ بھی فتح کر لیا گیا۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں وہ کوئی اور جان نہیں سکتا، اس لیے جیسے بھی اپنی جو رائے تھی پیش ہوئی، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ہم اس پہ سائن کر دیں، اور بخیر و عافیت 1400 صحابہ کرام کا جو قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واپس چلا گیا، اور وہ اسی دن سے مشکلات ختم ہو گئیں اور ترقی کا دور شروع ہو گیا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو اس میں حکمت عملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے، اہل بیت نے جو ہمیں شعور دیا اور کہا کہ ہر کام صبر و تحمل سے کیا جائے، ظاہراً اگر اس میں کوئی کمی بھی ہو لیکن دور اندیشی سے سوچا جائے تو انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔